بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کے شاہینوں اور فارسی کے شوقینوں کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ کتاب پڑھ رہے ہیں پیام مشرق۔ آج پیام مشرق کی نظم نمبر 15 کرم کتابی پڑھیں گے۔ کرم کتابی کا معنی ہے کتابی کیڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتابوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، دیمک کتابوں کو چاٹ جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ آج دیمک کو اور کیڑے کو زبان دیتے ہیں، اور کیڑے کی زبان سے اور پروانے اور پتنگے کی زبان سے ایک بہت ہی سبق آموز پیغام ہمیں دے رہے ہیں۔ اس کو ہم لیں گے۔ کرم کتابی نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ کتابی کیڑے نے پروانے سے کہا کہ میں نے ابو علی سینا اور فارابی دونوں بہت بڑے فلسفی ہیں، ان کی کتابوں کو چھان مارا، اس میں سال ہا گزا رہا ہوں۔ انہوں نے کوئی زندگی کا مقصد میرے سامنے واضح نہیں کیا کہ یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ تو پروانے نے کہا جو شمع کے گرد گھومتا اور اس سے لپٹتا اور جلتا رہتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی کتابوں کے اندر گھسنے سے زندگی کا پتہ نہیں چلتا، آپ کو جلنا پڑے گا، تڑپنا پڑے گا اور کوشش کرنا ہوگی۔ تو یہ نظم ہمیں کوشش اور جد و جہد اور مقصد سے لگن اور اس کے لیے قربانیاں دینے کا پیغام دے رہی ہے۔ آئیے ہم اس کا تلفظ بھی سیکھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں آنے والے الفاظ کی وضاحت بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھائی کرتے ہیں، اس کی خواندگی ہوگی تاکہ تلفظ ٹھیک ہو جائے۔ شنیدم شبی در کتب خانه من به پروانه می گفت کرم کتابی، با اوراق سینه نشیمن گرفتم، بسه دیدم از نسخه فاریابی، نفهمیدم حکمت زندگی را، هما تیرا روزم زبی آفتابی، نیکو گفت پروانه نیم سوزه که این نکته را در کتابی نیابی، تپش می کند زنده تر زندگی را، تپش می دهد بالو پر زندگی را۔ ترجمہ۔ شنیدم میں نے سنا، شب ایک رات کو، در کتب خانہ من میرے کتب خانے میں، بے پروانہ می گفت پروانے کو کہہ رہا تھا، کرم کتابی کتابی کیڑا۔ میں نے اپنی لائبریری میں دیکھا کہ ایک کتابی کیڑا شمع پر گرنے والے پروانے سے، پتنگے سے کہہ رہا تھا، بَاوراقِ سینہ نشیمن گرفتم، کہ میں نے سینہ کی اوراق میں نشیمن بنائے رکھا، اپنا ٹھکانہ اور گھر کیے رکھا، بسے دیدم بہت میں نے دیکھا، از نسخہ فاریابی ظہیر الدین فاریابی کے نسخے کو بھی خوب دیکھا، ان کی کتابوں کو بھی چھان مارا، نہ فہمیدم حکمت زندگی را، میں نہیں سمجھ سکا ہوں زندگی کی حکمت کو اور اس کی حقیقت کو، ہما تیرا روزم وہی اندھیر دن ہے میرا، تاریک دن ہے، میں تاریک دن میں ہوں، زبِ آفتابی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے، آفتاب اور دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے میرے لیے تو کوئی روشنی پیدا نہیں ہوئی۔ نکو گفت پروانہ نیم سوزے، یہ جو اد جلا نیم سوز اد جلا پروانہ تھا، اس نے بہت اچھی بات کہی کہ این نکتہ را، اس نکتے کو، اس علمی اشارے اور اس حکمت اور حقیقت کو، در کتابیں نہ یابی، کسی کتاب میں تو نہیں پا سکتا، تجھے یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ تپش می کند زندہ تر زندگی را، زندگی کو زیادہ زندہ کرتی ہے کون سی چیز؟ تپش، وہ کر دیتی ہے زندگی کو اور زیادہ زندہ، زندگی میں مزید ایک اٹھان پیدا کر دیتی ہے۔ تپش می دہد بالوں پر زندگی را، اور تپش جلنا اور تڑپنا یہ دے دیتا ہے زندگی کو بالوں پر، یعنی پرے پرواز دے دیتا ہے، اڑنے کی ہمت دے دیتا ہے،
بڑے بڑے کارنامے کرنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ کون؟ یہ حرارت، یہ جذبہ، یہ جد و جہد۔ اقبال اصل میں تڑپ کو بہت پسند کرتے ہیں، جمود اور ساکت بیٹھ رہنے کی نسبت، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت و سیارہ۔ اقبال نوجوان کو کہتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد متحرک رہتے تھے اور خون پسینہ ایک کرتے تھے تو وہ عروج پر تھے، وہ سیارہ تھے اور تو ثابت بیٹھا ہوا اور ایک جگہ پہ۔ تو یہی پروانے کی زبان سے ہمیں پیغام ملا کہ ہم بھی پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں ہر چند کے بگولا مضطر ہے، ایک جوش تو اس کے اندر ہے، ایک تڑپ تو ہے، ایک وجد تو ہے، بے چین سہی برباد سہی۔ اقبال ہمیں تحرک اور بیداری کا درس دے رہے ہیں اس نظم کے ذریعے۔ اب ہم اس میں آنے والے کلمات اور الفاظ کو دیکھیں تو اس کو میں نے یہ مختلف کالموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا کالم ہے حروف، اس میں حرف اس آنے والے جو استعمال ہوئے ہیں یہ دیکھ لیے، در، میں، بے، کو یا سے، از، سے، را، کو، ز، سے، یہ از کی مختصر شکل ہے۔ کہ کا معنی کہ یہ تفسیر کے لیے آتا ہے، نہ کا معنی نہیں، اور کبھی صرف نون استعمال ہو جاتا ہے جب لفظ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو حرف کیا ہوتا ہے؟ جو نام بھی نہیں ہوتا اور کام بھی نہیں، جو لفظ نہ نام ہو نہ کام، اس کو حرف کہتے ہیں۔ اب جو کسی چیز کا نام ہے، کسی صفت کا، خامی، خوبی، چیز، شخص، جگہ، مقام کا نام ہے، اسے اسم کہتے ہیں۔ تو یہ انفرادی جو اسم آئے ہیں مفرد، وہ اس کالم میں ہیں، ان کو میں نے مفردات کہا ہے۔ شب ایک رات، بڑی یہ کا معنی تھا ایک، یا چھوٹی یہ آج کل لکھی جا رہی ہے، یہ تنکیر کے لیے ہے۔ پروانہ پتنگا، نکو اچھا یا خوب، نیک، نشیمن گھر، آشیانہ، ٹھکانہ وغیرہ، تپش حرارت، تپیدن مصدر سے ہے، بسے بہت زیادہ، سینہ ایک مشہور فلسفی ہے، نشیمن گھونسلہ یا ٹھکانہ، نسخہ لکھی ہوئی کتاب، فاریابی سے مراد ہے ظہیر الدین فاریابی مشہور فلسفی ہیں، فاریابی ان کے نام، ان کا یہ لقب زیادہ مشہور ہے۔ اب جو لفظ مل کے آئے ہیں، مرکب بن گئے ہیں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ تو مرکبات کی یہ فہرست بنائی ہے۔ حکمت زندگی، زندگی کا مقصد، کتب خانہ من، میرے کتب خانہ میں، میرا کتب خانہ، تیرا روز، سیاہ دن، کالا دن، بے آفتابی، بغیر روشنی اور دھوپ کے، کرم کتابی، اس کو کرم کتابی نہیں پڑھنا، کاف کے نیچے زیر ہے، کرم کتابی، کتابی کیڑا، نیم سوز، اد جلا، اوراق سینہ، بو علی سینہ کے اوراق یعنی سینہ کی کتابیں، نسخہ فاریابی، فاریابی کے نسخے اور اس کی کتابیں، پروانہ نیم سوز، اد جلا پروانہ، بالوں پر، بال اور پر، دست و بازو یعنی، زندہ تر، زیادہ زندہ۔ تو دو اسم، دو لفظ مل جائیں تو ان کو مرکب کہتے ہیں، اس کا یہ ترجمہ آ گیا۔ اگلا کالم ہے افعال کا۔ اس نظم میں جو فعل استعمال ہوئے ہیں، افعال، فعل کیا ہوتا ہے؟ کام جس میں زمانہ بھی ہو، ایسا لفظ جس کا معنی ہو اور اس میں زمانے کا مفہوم ہو۔ شنیدم، میں نے سنا، اس کے اندر ماضی کا ہے۔ می گفت، کہہ رہا تھا، یہ ماضی استمراری یا جاری ہے۔ گرفتم، میں نے پکڑا یا بنایا، یہ ماضی مطلق ہے۔ دیدم، میں نے دیکھا، یہ بھی ماضی مطلق ہے۔ نفہمیدہ ام، میں نہیں سمجھ سکا ہوں، یہ ماضی قریب ہے۔ گفت، کہا یا فرمایا۔ نیابی، یہ مضارع ہے، فعل مضارع، تو نہیں پائے گا، تو فعل مضارع میں حال مستقبل دونوں مفہوم ہوتے ہیں۔ می کند، کرتی ہے، می کند کرتی ہے یا کرتا ہے، یہ فعل حال ہے۔ می دہد، دیتی ہے یا دیتا ہے، یہ بھی فعل حال ہے۔ اگر مضارع سے پہلے می آ جائے، جیسے دہاد سے پہلے می آیا ہے، کناد سے پہلے می آیا ہے، تو وہ فعل حال بن جاتا ہے۔ اور اگر ماضی مطلق سے پہلے می آ جائے تو وہ ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے۔ می گفت، کہہ رہا تھا۔
اگر مصدر کا نون ہٹا کے بنایا جائے تو وہ ماضی مطلق بنتا ہے، اس کے آگے میم لگا دے تو وہ میں کا معنی دیتا ہے، یعنی جو فرسٹ پرسن سنگولر ہے اس کا مفہوم دیتا ہے، میں کا مفہوم ہے۔ گرفتم میں نے لیا، دیدم میں نے دیکھا، نہ فہمیدم میں نے نہیں سمجھا ہے، تو میم آ جائے تو وہ میں کا مفہوم دیتا ہے۔ اگر چھوٹی یا آ جائے فعل کے آخر میں تو وہ تو کا معنی دیتا ہے، نایابی تو نہیں پائے گا۔ اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا، گرامر کی شد بدھ ہونے لگ جائے گی انشاءاللہ۔ ان افعال کے مصادر میں نے اور اس کے مضارع لکھ دیے ہیں۔ شنیدن سننا، شنود سنے، گفتن کہنا، گوید کہے، گرفتن پکڑنا، گیرد پکڑے یا لے لے، دیدن دیکھنا، بیند دیکھے، فہمیدن سمجھنا، فہمد سمجھے، یافتن پانا، یابد پائے، کردن کرنا، کند کرے، دادن دینا، دہاد دے۔ تو یہ نظم کے کلمات آج ایک اور انداز سے آپ کے سامنے رکھے ہیں لکھ کر۔ لکھنے پہ خاصی طاقت صرف ہوتی ہے، آپ کو یقیناً اس کا فائدہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، اور اوروں کا بھلا بھی چاہنا چاہیے تو اس کو شیئر کیجئے۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہ نیا چینل ہے، اس کے سبسکرائبر بڑھانے کی بہت ضرورت ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔